نہیں آیا؟ نہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا اس کو، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے 4 سوروں کی تعیین کے ضمن میں۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتن کر دینا، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دینا۔ باب تفعیل میں تدریجن، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ، ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دیا اعلام۔ تعلیم، تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا، اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول، اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور مؤکد ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، کیونکہ یہ دفعتاً ہوا ہے، پورا قرآن ہے کہ جو نازل کر دیا گیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب افعال سے آیا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہب۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی۔ اب یہاں لفظ تنزیل ہوتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجئے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمت مثمر ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجئے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے 2 الفاظ اور بھی آئے ہیں، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل کر سکتے ہو، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ 3 جو ہے مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالم امر میں، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک۔ وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے
حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئی، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہوں عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جوں کی تو منتقل ہو گئی۔ تقویٰ کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے۔ اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہیں کہ جو ملتی ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں۔ لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے، سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے۔ فرق کے معنی جدا کرنا، فرق علیحدہ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کر دی جاتی، اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا،
انا کنا مرسلین، وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہوں احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات عین ممکن ہیں، یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہوں، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر مامور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہیں، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات چونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہیں جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق
کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے لیے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ سی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراک، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات، القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے۔